السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ چہل حدیث کتاب کے جو پچھلا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوا وہ خود پسندی تھا۔ آج سے ہمارا نیا ٹاپک تکبر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ حکیم نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الحاد کے سب سے پست ترین درجے کے بارے میں پوچھا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پست درجہ تکبر ہے۔ اس کی شرح یہ ہے، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی نفسانی حالت و کیفیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے کو دوسروں سے اونچا اور بڑا سمجھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے ایسے اعمال و آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص تکبر کرتا ہے۔ تکبر عجب کے علاوہ ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ بری و خبیث صفت عجب سے پیدا ہوتی ہے۔ عجب مطلب خود پسندی، اور یہ عجب ہی کا پھل ہے، کیونکہ عجب کا مطلب خود پسندی ہے اور تکبر کا مطلب دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا اور فخر کرنا ہے۔ انسان جب اپنے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک سرور، ناز و عشوب سا پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کو عجب کہتے ہیں۔ اور جب اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے اندر یہ متہم کمال نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ایک دوسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بڑک پن اور احساس برتری، اور اسی حالت و کیفیت کو تکبر کہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں قلب اور باطن کے اندر پیدا ہوتی ہیں، البتہ ان کا اثر ظاہر میں ہوتا ہے۔ اب یہ اثر خواہ یا تو بدن میں ہو یا قول یا فعل میں ہو، سبھی تکبر کہلاتا ہے۔ مختصر یہ کہ خود بین انسان خود خواہ ہو جاتا ہے، اور جب خود خواہی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو خود پسند ہو جاتا ہے، اور جب خود پسندی سے لبریز ہو جاتا ہے تو خود فروشی کرنے لگتا ہے۔ یہ بات واضح کر دوں کہ صفات نفسانیہ خواہ نقص و رذائل کی طرف ہو یا کمال و فضائل کی طرف، یہ بہت باریک اور آپس میں مخلوط ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے ایک دوسرے میں فرق کرنا بہت ہی مشکل چیز ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ان صفات کی حد بندی میں علماء اعلام کے درمیان شدید اختلاف واقع ہو، یا پھر صفت وجدانی کی کوئی ایسی تعریف ممکن نہ ہو جس میں خدشہ نہ ہو۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو وجدان کے حوالے کر دیا جائے اور اپنے کو مفہوم تراشی کی قید سے آزاد کر لیا جائے، اور دراصل مقصد و مقصود کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عجب کی طرح تکبر کے بھی درجات ہیں، اور عجب کے بعض وہ درجات جن کی نظیر بھی ہے لیکن وہاں ان کی زیادہ اہمیت نہیں تھی، اسی لیے ذکر نہیں کیے گئے تھے، مگر یہاں ان کی اہمیت ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن وہ چیزیں جن کی شبیہ عجب میں گزر گئی، ان کے 6 درجے ہیں۔ نمبر 1، ایمان و عقائد حقہ کی بنا پر تکبر اور اس کا مقابل کفر اور عقائد باطلہ پر تکبر ہے۔ نمبر 2، ملکات فاضلہ اور صفات حمیدہ کی بنا پر تکبر، اس کا مقابل بد اخلاقی اور ملکات خبیثہ پر تکبر ہے۔ نمبر 3، مناسک و عبادات اور اعمال صالحہ کی بنا پر تکبر، اس کے مد مقابل گناہوں اور برے افعال پر تکبر کرنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہاں یہ امکان ہے کہ اس درجے کے عجب کی پیداوار ہے، وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ ان کی پیدائش کے اسباب دوسرے ہوں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مگر یہاں پر جس تکبر سے بالخصوص بحث کی جائے گی وہ ایسا تکبر ہے جو امور خارجیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلاً حسب و نسب، مال و منان، حسن و جمال، فضل و کمال، سیادت و ریاست وغیرہ، اور ہم انشاءاللہ چند فصلوں کے اندر بعض مفاسد رذیلہ اور ان کے معالجے کی طرف حد القدور اشارہ کریں گے، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اور دوسروں کے اندر بھی اس کے اثر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی آمین۔